تفسیر رضوان، مومن کی پردہ داری، سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ سوائے جو لوگ توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ امام رضا علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن پروردگار مومنوں پر ایک خصوصی رحمت کرے گا کہ پہلے انہیں ان کے گناہوں سے آگاہ کرے گا، پھر انہیں معاف کر دے گا، اس طرح کہ کوئی مرسل پیغمبر اور مقرب فرشتہ بھی ان کے گناہوں سے مطلع نہ ہو، اور پھر ان کے گناہوں اور ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ شاید اہم ترین سبق جو امام رضا علیہ السلام کی اس روایت سے سیکھا جا سکتا ہے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں اور حقیقتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے اس حد تک کریمانہ سلوک کرتا ہے کہ حتیٰ مرسل نبیوں اور مقرب فرشتوں کو بھی اپنی طرف سے مومن کی پردہ کے معاملے سے دور رکھتا ہے۔ وہ پیغمبر بھی جو خود محرم راز ہیں، اور وہ فرشتے بھی جو ہر چھوٹی بڑی بات کے لکھنے والے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت بات کہی کہ مومن بندہ 3 خصلتیں اللہ، پیغمبر اور معصوم امام سے سیکھنے کا مستحق ہے۔ بس وہ صفت جو اسے خدا کی طرف سے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے یہ ہے کہ لوگوں کی عیبوں اور رازوں کو چھپانے والا ہو۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں اور خاص طور سے اس ورچوئل دنیا نے دوسروں کی پردہ داری اور عیب جوئی کرنے کے لیے زمین ہموار کر دی ہے۔ ایک ایسی فضا کہ جس میں اگر ہم محتاط نہ رہیں تو آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اور کسی احساس کے بغیر ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے اور پردہ دری کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔